شاید ہیں جی پشاور سے کہ امریکہ اور چائنا میں چاند پہ پہنچنے کی لڑائی جاری ہے۔ چائنا 2030 میں انسان کو چاند پہ لے جانا چاہتا ہے، امریکہ 2024 تک یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ امیریکنز آر وے ہیڈ بھائی، پتہ نہیں کب کا چاند۔ خیر یو اے بھی خلائی انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، سعودیہ نیا شہر بنا رہا ہے، پاکستان میں نواز شریف کو ڈیل دینی ہے۔ پاکستان میں نواز شریف کو ڈیل دینی ہے کہ نہیں، پاکستان میں یہ چل رہا ہے۔ تو سر کیا ساری زندگی ہم انہی لوگوں کو ڈسکس کر کے گزار دیں گے؟ کوئی ملک کو آگے لے جانے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ دن رات عوام کے سامنے تماشا لگایا۔ محمد شاہد صاحب، میں آپ کا آدھا سوال پڑھا تو میں نے یہی جواب دینا تھا جو آپ نے خود دے دیا۔ امریکہ کدھر پہنچ گیا، چائنا کدھر پہنچ گیا، رشیا کیا کر رہا ہے، باقی سارا ویسٹ جو ہے، یورپ وغیرہ ہوئی کیا۔ ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ ان کا ذکر کرنے سے پہلے میرا خیال ہے برش کرنا چاہیے دانتوں کو۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ان پہ تبصرے کر سکیں۔ ایک تو ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں آلسو رینڈ، کہ جی ریس ہوئی ہے اس میں 50 بندہ بھاگا ہے، وہ ایک بالکل ٹیل اینڈ پہ ہے، اسے کہتے ہیں آلسو رینڈ۔ ہم تو ریس میں ہی شامل نہیں ہیں، اس لیے چھوٹے ہیں۔ اس کے بارے میں نے کیا بات کرنی، بات تو آپ نے خود ہی ختم کر دی۔ السلام علیکم ویورز، آج بڑے دنوں کے بعد میرے لیے خوشگوار دن ہے۔ بیک ٹو مائی اسٹڈی لائبریری میں، ورنہ یہ بہت گڑبڑ ہو گئی تھی۔ ہمارا لانچ کا پہلا سوال ہے جی، اکبر سیفی صاحب ہیں کراچی سے۔ کراچی میں پچھلے 25 سال سے قائم ایک مسجد کو منہدم کرنے کا آرڈر دیا جو کہ ایک پاک کی جگہ پہ تعمیر کی گئی تھی۔ ایک مسلمان ملک جس میں اکثریت آبادی مسلمانوں کی ہو اور ہر طرف اسلامی شاعر بلند ہو، اس میں مسجد کو شہید کرنے کا حکم عقل سے بالاتر ہے۔ کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ اکبر سیفی صاحب کو خدا کا خوف کریں۔ اسلامی شاعر نام کی شاید اس ملک میں نظر ہی نہیں آتی۔ جتنا حرام اس ملک میں کھایا جاتا ہے، راشیوں اور مرتشیوں کے علاوہ اس ملک میں ہے کوئی نہیں۔ دونوں کے بارے میں حکم ہے کہ جہنمی ہیں۔ 2-2 4-4 سال کے بچے بچیاں محفوظ نہیں، قبروں میں عورتیں محفوظ نہیں، امتحانی مرکز نیلام ہوتے ہیں، تھانے آگ کے نیلام ہوتے ہیں، غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی عذاب بنی ہوئی ہے۔ اب سے نہیں، سال ہا سال سے آدھا ملک آپ گوا چکے ہیں۔ تو کون سے اسلامی شاعر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل ہوتے ہیں۔ 2 دن پہلے میں نے خبر پڑھی کہ 3 بندے مرڈر ہو گئے۔ کس بات پہ؟ پارکنگ پہ۔ گھریلو ملازماؤں، معصوم بچوں بچیوں کے ساتھ جتنا ظلم ہوتا ہے، بیگمات استری لگا دیتی ہیں، چھری سے ان کو زخمی کر دیتی ہیں، نارمل بات ہے۔ کس ملک کی بات کر رہے ہیں؟ اور ناجائز زمین پہ مسجد، اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہو سکتا۔ عدالت کا یہ فیصلہ ہمارا پرابلم ہے۔ ہمیں جس دین کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں بتایا گیا یا بتایا جا رہا ہے، اگر صحیح بتایا گیا ہوتا تو آج ملک یہاں نہ پہنچا ہوتا۔ اس سے آگے پستی کی انتہا کوئی نہیں۔ یعنی کتے، گدھے، گھوڑے، مردہ جانور کھلا دینے والے، انجیکشن دے کے پریشر کے ساتھ شارب میں وزن گوشت کا بڑھا دینے والے، بچوں کی خوراک ہے بیسیکلی۔ غریب آدمی ہے گھر، وہ کون سے دودھ پیتے ہیں؟ بچوں کی تو خوراک ہے 2 نمبر دودھ، ہزاروں لیٹر۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی، آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں، کراچی کے حالات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوئے میں نہیں جانتا۔ تو لاہور کا، پاکستان کا دل، تو یہ تو وہ تو فلانا، تو باغات کا شہر، اجاڑ کیا ہے یہاں؟ خدا کا خوف کریں۔ ٹریفک سگنل تک کی تمیز نہیں آئی، سڑک عبور کرنے کا سلیقہ نہیں آیا، 2 نمبر دوائیں، یعنی لائف سیونگ ڈرگز کیا ہیں؟ اینڈ آن ٹاپ، پلیز میرے بھائی کو غور کریں، اس دین کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔
کیا پڑھاتے ہیں ہمیں؟ مسجد نہیں، مسجد جیسی چیز اور غاصبانہ قبضے والی جگہ پہ کہہ رہے خدا بندی پھٹکار ہے اسی لیے اس پورے ملک پہ، کیونکہ یہ ہمارا دین کا فہم ہے، قصور آپ کا نہیں ہے۔ میں بھول بھلائیوں میں ایک عمر گزار دی میں نے، اس کے بعد جب خود پڑھنا شروع کیا تو یہ جو ان پڑھ قسم کا ایک ایلیمنٹ ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ ایک خاص طرح کا روپ دھار لیتے ہیں، خاص طرح کا گیٹ اپ، اس کے بعد وہ لوگوں کو ذہنی طور پہ برباد کر دیتے ہیں۔ دہشت گردی، رجم کے اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ حلالہ اور رجم میں ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ رب کے نام پہ، رب العالمین کے نام پہ اس کی مخلوق کا قتل عام کہاں لکھا ہے؟ یہ کوئی اسلام کا مظاہرہ ہوا ہے لال پور؟ بالکل نہیں، بہت عمدہ فیصلہ ہے۔ اور ریسنٹلی آپ دیکھو حال کیا ہے، ایک اور سپریم کورٹ کے ہمارے کوئی جج صاحب ہیں، ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ بچے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے، اگر ایسا کریں گے تو سزا ملے گی۔ اندازہ لگائیں معاشرہ کہاں پہنچے، اور آپ کہہ رہے ہیں اسلامی شاعر؟ کیا شاعر؟ حاجی صاحب جتنے حج کرتے ہیں اتنی زیادہ بلیک کرتے ہیں۔ پچھلے رمضان میں پکڑا گیا ہے ادھر لاہور میں لنک روڈ پہ ایک بندہ، اتنی اس کی داڑھی تھی، محراب اتنا بڑا تھا، اور کیا تھا اس نے؟ یوٹیلیٹی سٹور سے چینی چوری کروائی تھی، بلیک کر رہا تھا، دوسری طرف وہ 8-10 غریب غربا کو اخباروں میں تصویر چھپی اس نے۔ پلیز، قطعاً نہیں، بالکل جو ہوا ٹھیک ہوا۔ بنانے والوں پہ ناجائز خدا جانے کس بیوہ کا، کس یتیم بچے کا، کس لاوارث کا، یہ سرکار کا پلاٹ، ہزار لعنت ہو۔ اور آپ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں، وہ معاشرے جن کو ہم کہتے ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہے، وہاں بے حیائی ہے، وہاں فلانا ہے، وہاں فحاشی ہے، وہ مریخ پہ پہنچ گئے ہیں، اللہ کی رضا کے بغیر پہنچ گئے ہیں۔ ہم راندہ درگاہ ہیں، 50 سے زیادہ ملک۔ پلیز تھوڑا بہتر طریقے سے سوچنے کی کوشش کریں۔